مسیح موعود علیہ السلام کا وصال اپنے آقا کے نقش قدم پر اس طرح ہوا کہ جب اطفال کی تکلیف تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، جب ہوش آتی تھی تو پوچھتے تھے صبح کی نماز کا وقت تو نہیں گزر گیا، اور فوراً پانی منگواتے، یا پانی نہ ہوتا تو تیمم کرتے اور پھر نماز پڑھتے اور پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ بس آپ کی وفات تو بار بار نماز پڑھنے کی حالت میں ہوئی، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری میں بھی بیان یہی منظر ہے جو حدیثوں میں ہمارے سامنے محفوظ کیا گیا ہے۔ بار بار پانی منگواتے، اور بخار اتنا تیز ہو گیا تھا کہ اس کی شدت سے جسم تپ رہا تھا، اور بعض اوقات آپ نے ایسی بے قراری کا اظہار کیا ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کا دل خون ہو جاتا ہے۔ کیسا خوفناک تپ ہے! یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھ پر مشقیں بہاؤ، اور جب مشقیں بہا کر جسم کو ذرا ٹھنڈا کیا جاتا تھا تو پھر آپ نماز شروع کر دیتے تھے، پھر اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر آنکھ کھلتی تھی، پھر پانی طلب کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال بھی بار بار نماز پڑھنے کی کوشش میں ہوا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو تو تمہاری اپنی بدبختی ہے، ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر خدا کی تقدیر سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات تم میں سے تم لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے کہ خدا کی تقدیر گواہ بن جاتی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور مفتری ہو۔ چنانچہ ایک مولوی جو اس مسئلے پر اپنی طرف سے سب سے زیادہ شہرت پانے والا تھا کہ مسیح موعود کے خلاف گند اچھالے، چنیوٹ آیا، وہاں اس نے تقریر کی اور اس ناپاک بات کو بار بار فخر سے دہرایا کہ مرزا غلام احمد کی وفات نعوذ باللہ من ذالک ٹٹی میں ہوئی، اور ہنستا رہا اور لوگوں کو ہنساتا رہا۔ رات دیر تک وہ مجلس جاری رہی۔ جب وہاں سے الگ ہو کر گھر جا رہا تھا تو رستے میں مین ہول کا ڈھکنا اترا ہوا تھا، اور وہ گندے نالے میں گر گیا، اور اس گندے نالے میں ڈوب کر جس میں چنیوٹیوں کی ٹٹیاں بہ رہی تھیں، اس حالت میں اس نے جان دی۔ خدا کی تقدیر جب پکڑنے پر آئے تو حیرت انگیز عبرتناک کام دکھاتی ہے۔ بس ان مولویوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب بدزبانی سے باز آ جائیں، کیونکہ میں نے بھی اب اپنے شیروں کو چھٹی دے دی ہے کہ بے شک تم لوگوں پر بد دعا کریں۔ کل تک میں ان کو اجازت نہیں دی تھی، تم بڑے فخر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ آج میں ساری دنیا کی جماعت احمدیہ کو اجازت دے چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کہنا، ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں، لیکن ان بدبخت مولویوں کے حق میں یہ بد دعائیں کریں کہ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا، اے خدا ان کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے، ان کو ریزہ ریزہ کر دے۔ بس دیکھنا آپ کہ یہ دعا اب جب کہ احمدی دبے ہوئے، صبر کے مارے ہوئے، مدتوں سے اپنے غم سینوں میں دبائے ہوئے، جب یہ بد دعا کریں گے تو دیکھنا ان مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جس نے توبہ کرنی ہے کر لے۔ میں نے جیسے ضیاء الحق کو وارننگ دی تھی، آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ توبہ کریں اور استغفار سے کام لیں، اور اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی عاقبت کی بھی فکر کریں، ورنہ خدا کی تقدیر آپ کو ضرور پیس ڈالے گی اور ساری دنیا اس کا نظارہ دیکھے گی۔